صحابہ کرام علیہم رضوان نے یوم ولادت ہمارے انداز میں جو چراغاں کرتے ہیں جھنڈے اور یہ جو انداز ہے نا اس طرح اگر نہیں بھی منایا تو منع کب کیا ہے؟ تو شریعت میں جب کوئی چیز شریعت سے نہ ٹکراتی ہو اور شریعت جس کو منع نہ کرے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ لینتھر کی مسجدیں سریے سیمنٹ اور اونچی اونچی مسجدیں کب بنائی تھی، پنکھے کب لٹکائے تھے، اے سی کہاں لگائے تھے مسجدوں میں، مائک پر اذان، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، اس پر تو جھگڑا کرتے لوگ۔ ارے اللہ کے بندو یہ تو فائنل ہے کہ مائک پر کبھی حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی تو اپنے کیوں دیتے اذان؟ تو بہت ساری ایسی ایجادیں ہوئی ہیں اور ایسے معاملات ہیں کہ جو مطلب ہے کہ پہلے نہیں تھے اور اب ہیں، تو شریعت سے نہیں ٹکراتے تو جائز ہے۔ اب اس میں بعض اوقات یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو عقلی دلیل ہے، تو بھائی جو جس کے اندر عقل ہوتی ہے اسی کو تو عقلی دلیل دی جاتی ہے۔ تو یہ کون سی شریعت ہے کہ عقلی دلیل مت مانو؟ یہ کون سا حکم ہے؟ یہ اس کی دلیل وہ دے دے۔ آپ کو کیا ملتا ہے میلاد کرنے سے؟ میں نے کہا مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ صدیق اکبر کے زمانے میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، فاروق اعظم کے زمانے میں 10 مرتبہ آیا، عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا، مولا علی کے زمانے میں 4 مرتبہ آیا۔ کیا انہوں نے میلاد منایا تھا؟ میں نے کہا اجازت ہو تو صدیق اکبر کا پہلا میلاد پیش کروں آپ کو۔ پہلا میلاد جو رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر نے منایا، اس کا رنگ یہ تھا، آپ نے فرمایا 36,000 ختم نبوت کے منکر ہیں ان کی گردنیں اتار دو۔ یہ پہلا میلاد۔ جنگ یمامہ ربیع الاول میں لڑی گئی، ایک بار حضور کا دین تخت پر آنے دو تو انو مستاق زمین تے نظر نہیں آئے گا۔ اے جناب 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں تو کوئی پوچھے جی صحابہ نے لگائی ہیں؟ میں کہا جی نہیں لائی ہیں۔ اے صحابہ واقعی نہیں لائی ہیں جھنڈیاں لگی کھڑی، لیکن پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے۔ جھنڈیاں کوئی نہیں لائی ہیں، لکائی رکھی ہیں، یہ نہیں جھنڈیاں جی پیو دا سر لے لو، جھنڈی نہیں دینی ہے، یہ 4 لیٹر سی لائی کھڑے۔ میں کہا کہ عقل کی بات کر، صحابہ کی باتیں کرتا ہے، اس کے اندر۔ اب یہ جو مروجہ سارا سلسلہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع ہوا۔ اس سے پہلے دنیا میں اس طریقے سے میلاد نہیں منایا جاتا تھا۔ 604 ہجری میں ایک ایوبی بادشاہ تھا، صلاح الدین ایوبی کی نسل کے اندر، وہ آپ کو پتا ہے ایوبی سلطنت بھی قائم ہوئی، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تو اسے بھی سپرسیڈ کر دی۔ اب یہ آپ کو ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے کافی ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں۔ تو 604 ہجری کے اندر الملک المظفر ایک بادشاہ تھا، اس نے یعنی میلاد کے موقع پر علماء کو بلایا اور ایک پروگرام کروایا، اور وہاں پہ کچھ علماء کی اس نے خدمت بھی کی۔ ایک نے بیچ میں خوش ہو کے کتاب بھی لکھ دی میلاد شریف کی برکات کے اوپر، اور پھر ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ یعنی 8 سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے، یعنی پہلے 600 سال میں یہ مروجہ طریقہ نہیں تھا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں خود اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہوئی ہیں فتاوی رضویہ کے اندر۔ جو کام 8 سے 800 سال پہلے اور رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہو، اس کام کو اس طریقے سے نہ کرنے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر آپ یہ کیسے شعر پڑھ سکتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان جوڑ دیا ہوا ہے۔ جو چیز شروع 600 سال بعد ہوئی، اور پھر 1588 عیسوی کے اندر، 8 سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 450 سال پہلے، جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی، انہوں نے پریکٹیکلی تینوں براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ، اس میں 12 ربیع الاول کی چھٹی اناؤنس کر دی، جو آج تک پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ یہ اصل میں جو اس پورے معاملے کو گود لیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ نے لیا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ سعودی حکومت کے آنے سے پہلے مکہ مدینہ میں بھی میلاد کے جلوس نکلتے تھے۔ خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے جو وہ زمانے کا ذکر کیا کہ جب میں حرمین گیا تو میں نے وہ میلاد کے جلوس دیکھے۔ یہ سارا کچھ ہوتا تھا 1925 سے پہلے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے، اس میں ایک اعتراض حسام الارمین میں یہ بھی ہوا تھا کہ یہ میلاد کے لیے قیام کرنے کو بدعت کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر علماء دیوبند نے کلیریفیکیشن دی کہ ہم میلاد کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا میلاد تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کے گدے اور اس گدے کے پیشاب کے ذکر کو بھی اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں، ہم کیوں میلاد کے خلاف ہوں گے؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر آپ قیام نہ کریں، باقی پوری مجلس کریں۔ خیر وہ آپ یہ بھی کرنا چھوڑ گئے ہیں، اور اس وقت انہوں نے جواب ان کو یہ دیا تھا، اور فیصلہ ہفت مسئلہ جو امداد اللہ مہاجر مکی نے وہ 7 مسائل جو لکھے،
اس میں میلاد والا بھی ہے، وہ تو خود منایا کرتے تھے. بعد میں خیر چونکہ تھوڑا ہارڈ لائنر ہو گئے دیوبندی اہل حدیث کے ساتھ رہ کے، اور پھر یہ انہوں نے راہیں جدا کر لی، ورنہ پرانے بزرگ یہ سارے کام کرتے رہے. کیونکہ ظاہر سلطنت عثمانیہ ہی کی تو اولاد ہیں یہ سارے حنفی، چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، تو ظاہر حکومتی لیول پہ انہی کے بزرگ تھے. اس وقت سعودی حکومت سے پہلے حرمین بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا، تو وہاں پہ یہ سارے کام ہوتے تھے. اسے کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ثواب کا. بلکہ آج بھی مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں کتنے عربی ہیں جو لائٹنگ بھی کرواتے ہیں اور بڑے لیول پہ محفل میلاد کرواتے ہیں. وہ چونکہ وہاں کے شہری ہیں، ان کو اس طرح سعودی حکومت کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتی، تو وہ سارے پروگرام اس طریقے سے بھی چل رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا، اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ نے اسے گود لیا، اور آج یہ حال ہے کہ جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر خلفائے راشدین پہ بھی لگاؤ. اس طریقے سے اگر میلاد منانا ہے، اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے، جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی. تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی، اس میں نعت کون پڑھتا تھا، اس میں تلاوت کون کرتا تھا، اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا، اور عمار بن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی، اور حضرت حسن و حسین جو ہیں وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک نہیں گلا کر رہے ہیں. ظاہر ہے بھی جب آپ دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے شروع ہوا. اگر وہاں نہیں ہوا تو آپ ہم پہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں. اور یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں پہ افتاد بن کے ٹوٹی. اب حالات و واقعات بہت مشکل ہیں ان کے لیے ایسا کرنا. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک میلاد کا تحفہ سنیوں نے مسلط کیا اس امت کے اوپر، اور یہ گنبد خضرا کا تحفہ شیعہ نے مسلط کیا، جو آج تک اس کا بوجھ یہ امت اٹھائی پھر رہی ہے اس حوالے سے کہ جو اس کے بارے میں کوئی جائز بات بھی کرتا ہے الٹا اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. پھر اکثر لوگ آپ کو یہ بھی کہتے سنائی دیں گے جی دیکھیں جی اقبال ڈے مناتے ہیں، جناح ڈے مناتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی الاسلام کی برتھ ڈے نہ منائیں. ہم کہتے ہیں ضرور مناتے اگر اس کا تعلق دین کے ساتھ نہ ہوتا. چونکہ نبی الاسلام ایک ریلیجس پرسنالٹی ہیں، آپ کے بارے میں آپ نے جو بھی عقیدہ کلیم کرنا ہے وہ بڑی ذمہ داری سے کرنا ہے. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ ہمارا دین اور آخرت جڑی ہوئی ہے. آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز منسوب کرنی ہوگی تو نبی الاسلام کی اجازت کے بغیر، آپ کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر یہ پاسبل نہیں. اور وہ تعلیمات وہی ہیں فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی. اچھا بعض لوگ پھر وہ پلی لیتے ہیں، دیکھیں جی جدید دور ہے، اس میں یہ طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. ہم دیکھیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون پہ پلے کارڈ اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. مسجد میں قالین، اے سی، پنکھے، لائٹنگ، تو ہم میلاد کی لائٹنگ نہیں کر سکتے. اللہ کے بندو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دین کی اصل کو سپورٹ کرنے والی ہیں، اور اس کی اصل صحیح مسلم میں موجود ہے. جب کچھ غریب لوگ مسلمان ہوئے، نبی الاسلام کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار آئے، آپ نے صحابہ کو ترغیب دلائی، مسجد نبوی میں خطبہ دیا، تو ایک انصاری اٹھا اور گھر سے اتنا بڑا بورا لے آیا سامان کا، لا کے مسجد نبوی کے سین میں رکھا. اس کو دیکھ کے لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ اس نے اتنی ہمت دکھائی ہے، حالانکہ اتنا امیر آدمی نہیں تھا وہ. تو باقی لوگ بھی اپنے گھروں میں گئے اور پورا مسجد نبوی میں ایک ڈھیر جمع ہو گیا. نبی الاسلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی جس طرح اس انصاری نے کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. سنتن حسنتن کے الفاظ ہیں، ہاں بدعتن حسنتن نہیں ہے. اور جس نے برا طریقہ جاری کیا سنتن سیئتن، جتنے لوگ اس پر چلیں گے تمام کا اکٹھا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو دین اصلی جگہ موجود ہو اس کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں. مثلا منڈے کا آپ کسی کا روزہ رکھوا دیتے ہیں، کھلوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ہوائی جہاز میں حج کے لیے جاتے ہیں لیکن حج کے ارکان تو وہی ہیں، وہی ارکان ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کتابی شکل میں لانا یہ خلفائے راشدین نے تو نہیں کیا، ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے جو انہوں نے جاری کیا، لیکن احادیث اصلی وہی ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں. قرآن کو پرنٹ کرنا پرنٹنگ پریس کے اوپر، دین اصلی جگہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر یوز کرنا تسبیحات کے لیے، پڑھ رہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ، یا غوث تو نہیں پڑھنا نا. ہاں اسی طریقے سے کیمرے میں ویڈیو کو ریکارڈ کرنا یا مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں دین کو سپورٹیو ہے. دین کے طور پر نہیں، دین کو سپورٹیو ہے، اگرچہ ان کا سبب ہے لیکن اصلی دین اپنی جگہ ہے. لیکن دین میں جب کوئی چیز داخل کریں گے
تو وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے تعلیم کیے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہو جائے گی. فجر کے کوئی 2 کی بجائے 4 فرض پڑے مردود. باقی چیزوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. آپ نماز بھی فالتو پڑھ دیں، چلیں کام میں تو سمجھ آتی ہے کہ کمی رہے گی، فالتو کیوں نہیں قبول؟ نبی الاسلام کے طریقے سے ہٹ جی منع کی طرح جی منع ہے جی. مسلم شریف میں حدیث ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ سنن نسائی میں، میں اسٹرکچر مسلم شریف میں اس کی. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے جاری کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام یہ گمراہیاں اور بدعات جہنم میں لے جانے والی ہیں والعیاذ باللہ تعالی. تو منع ہی ہے نا. ایک جملے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ایک جملہ بولتا ہوں سب کچھ کور. جی رفع دین کا حکم کدھر ہے؟ جی بخاری میں ہے. مسلم میں بھی حدیث موجود ہے مالک بن حویرث والی، بخاری میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر آئے تھے وہ 20 نوجوان، جب واپس جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور مالک بن حویرث ہی بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، شروع کرتے وقت وہ ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے وقت اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اٹھاتے. بخاری میں صرف ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، مسلم میں ہے کانوں تک اٹھاتے، کانوں تک بھی ثابت ہے اور کندھوں تک بھی. تو مالک بن حویرث نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور ایک جملے میں اس طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اب جو عمل نبی علیہ السلام نے کیا ہے وہ عمل جب وہ رپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں شامل ہے. جی حکم کدھر ہے؟ حکم موجود ہے بخاری کے اندر، بلکہ جلسہ استراحت بھی روایت کیا ہے مالک بن حویرث نے بخاری میں کہ وہ پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے قیام کے لیے جب تک کہ وہ بیٹھ نہ جائیں. اس کے علاوہ بھی بخاری میں نبی علیہ السلام نے تیزی سے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سکون سے نماز ادا کرو، تکبیر کہو، پھر قرات کرو، پھر رکوع میں، پھر جب پہلا سجدہ کرو تو بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا حکم ہے. 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. تو یہ جوامع کلمات ہے. جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرا طریقہ اس کے علاوہ گمراہی ہے تو منع. پھر اگلا پتہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ثابت نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن گناہ کا کام تو نہیں ہے نا، اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو. جنازے کی اذان کہاں پہ منع ہے؟ جی وہ ثابت نہیں ہے. نہیں یہ تو دلیل نہیں آپ نے لینی. آپ کہتے تھے منع کہاں ہے؟ نہیں منع تو نہیں. عید کی اذان کوئی منع نہیں، صرف حدیثوں میں یہ آیا کہ دیتے نہیں تھے، منع تو کہیں نہیں کی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو عید والے دن تو 2 اذانیں ہونی چاہیے. جو لوگ سال بعد مسجد میں آتے ہیں شیطان کو بھگایا جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں دی. اس کی وجہ سے اقامت بھی نہیں ہوتی. نماز دن کی ہے اور جہرن ہوتی ہے، حالانکہ دن کی نمازیں سری ہیں، ظہر و عصر. صرف جمعہ جہرن ہے اور عید کی نماز جہرن ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے اس طرح تعلیم فرمایا. منع نہ جنازے کی اذان ہے نہ عید کی. پھر وہاں کہیں گے نہیں ثابت نہیں ہے. بس آپ کو جواب مل گیا کہ آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہے. اس کو آپ گستاخی کی کیٹیگری میں لے جا کر اور ایک جذباتی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا یہ بالکل غلط ہے. پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو رسول اللہ سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ اس لیے ہم پھر نہ چرچا کرنے کے لیے روڈوں پہ نکلتے ہیں، روڈیں بلاک کرتے ہیں تاکہ مریض جو ہیں وہ ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں، بچے سکولوں اور کالجز تک نہ پہنچ سکیں. ظاہر ہے یہی کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ ذرا پنڈے چلے جائیں، پورا ربیع الاول کا مہینہ انہوں نے جلوس نکالنے ہوتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی سڑک ایک بلاک کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. بھائی چاہے 12 ربیع الاول کا جلوس ہو، چاہے 10 محرم کا جلوس ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا 1 محرم کا جلوس ہو، یہ سب کے سب کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونے چاہیے. روڈز کو بلاک کرنا، رسول اللہ آج دنیا میں تشریف لے آئے بفرض محال، تو آپ علیہ السلام اس چیز کو پسند فرمائیں گے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے کے یہ سارے اعمال کر رہے ہو؟ یہ بالکل غلط پلی لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ،
وہ ابو لہب نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کیا تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اسے اس انگلی سے رطوبت پلائی جاتی ہے. یہ بے سند روایت ہے, چلیں اسے آپ ٹھیک بھی مان لیں, ایک خواب بیان ہوا. اس میں سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ اس روایت کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام ہر سال 12 ربیع الاول پہ لونڈیاں آزاد کرتے تھے, یا خلفائے راشدین لونڈیاں آزاد کرتے تھے, یا یہ جو کہتے ہیں وہ لنگر پکا کے ایک دفعہ حضور نے تقسیم کیا. سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے اور المعجم الکبیر طبرانی میں, حالانکہ وہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا, میلاد نہیں منایا تھا, ورنہ تو ہر سال منا رہے ہوتے ہیں. اس طرح چیزیں لیتے ہیں, وہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس کے ساتھ چیزیں جوڑ لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو بنو نجار جو آپ کے ننیحال سے تھے, ان کی بچیوں نے مدینے کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے. بالکل لگائے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام سامنے تشریف لائے تھے, ہجرت کی خوشی میں آپ کو ویلکم کیا تھا. آج بھی رسول اللہ سامنے تشریف لائیں, ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے آپ کو ریسیو کریں گے. اس میں میلاد تو ثابت کہیں نہیں ہوتا. یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال جب ہجرت کی ڈیٹ آتی تھی تو بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر طلع البدر علینا اور یہ سارا کچھ پڑھتی تھی. وہ ایک ایونٹ تھا, اس ایونٹ کو اس وقت سیلیبریٹ کیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی لائٹنگ کا ثبوت تو اس حدیث میں ہے جو مسند احمد میں ہے, دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے اور مشکات میں موجود ہے. بالکل صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے. وہ کہتے ہیں اس سے لائٹنگ ثابت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین, جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی. یہ ایک بشارت تھی. اس سے نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے, اہل البیت نے یا خلفائے راشدین نے کبھی یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ وہ 12 ربیع الاول کے اوپر لائٹنگ کروانا شروع کر دیں. حالانکہ اس وقت بھی دیے مسجدوں میں جلتے تھے, لیکن کوئی ایسا رزلٹ نہیں نکالا گیا. وہ کہتے ہیں نہیں جی عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ وہ 3 جھنڈے دیے گئے تھے, ایک نبی علیہ السلام کے گھر پر, ایک خانہ کعبے کی چھت کے اوپر. عبدالحق محدث دہلوی یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں وہ تحفہ ہے کہ جتنی آپ کو یہ بڑی بڑی خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا, یہ اس بندے کی وجہ سے ہیں. 1052 ہجری میں فوت ہوئے. جب تک زندہ تھے ان کا اور شیخ احمد سرندی کا آپس میں نا وہ والا ویر تھا جسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں, میں جملہ نہیں بولنا چاہتا. وہ انہیں گمراہ سمجھتے تھے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اختلاف میں. وہ شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد الفسانی کہتے ہیں, بریلوی بھی, دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی, وہ تو ہم نے آگے بتایا کہ اس نے کیا کیا کام ڈالا ہے. شیخ احمد سرندی 1034 ہجری میں فوت ہوئے, 1034 میں, اور یہ فوت ہوئے 1052 میں. ایک ہی زمانے میں, اور ایک دوسرے کے انتظار ہے. وہ اپنی اپنی امپائر چل رہی, وہ نقشبندیہ سلسلہ سے تھے, یہ قادری سلسلے سے تھے. بہرحال خیر یہ معاملات چلتے رہے. یہ اس نے اس طرح کی ساری اوٹ پٹانگ باتیں جمع کی ہیں اور وہی پھر دیوبند اور بریلویوں کے اندر آئیں اور وہ آگے معاملات چل پڑے. علی بھائی, ایک عورت کا بچہ مر گیا تو کیا صحابی نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا کہا اور بچہ زندہ ہو گیا؟ جعلی روایت ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی جعلی روایتیں ہیں. اگر کسی کی زور کی نماز رہ گئی اور جب وہ مسجد میں پہنچا تو عصر کی جماعت کھڑی ہو چکی تو اس نے عصر کی جماعت پڑھ لی, اس کے بعد زور کو جمع کر سکتے ہیں. یہ اجتہادی مسئلہ ہے, دونوں طریقے درست ہیں. اگر نمازوں کی ترتیب کو قائم رکھنا ہے تو آپ عصر والے کے پیچھے زور پڑھ لیں, اس کے بعد عصر اپنی پڑھ لیں, یا اس کے ساتھ عصر پڑھ لیں بعد میں زور پڑھ لیں. دونوں طریقے درست ہیں, کیونکہ زور عصر میں تو چل جائے گا. آپ مغرب عشاء میں یہ مسئلہ ہو نہیں سکتا نا. عشاء کی نماز والے کے پیچھے آپ مغرب تو پڑھ نہیں سکتے. آپ مسجد میں گئے, عشاء کی نماز ہو رہی تھی, آپ نے مغرب بھی پڑھنی ہے, پھر ظاہر آپ کو مجبوراً پہلے عشاء ہی پڑھنی پڑے گی, کیونکہ 4 والے کے پیچھے 3 تو نہیں آپ پڑھ سکتے. صحیح بخاری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برہنہ نہانے کا ذکر ہے. اس کی تعویل کیسے؟ تعویل یہی ہے میرے بھائی, آج کل بھی آپ دیکھیں جو لوگ نہروں کے اوپر دریاؤں پہ نہاتے ہیں تو ننگا نہانے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ بالکل جسم سے کپڑے اترے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ عربیوں کو دیکھیں, انہوں نے نیچے اپنا وہ ٹراؤزر بھی پہنا ہوا ہوتا ہے اگر اوپر جبہ پہنا بھی ہو. اور اگلے زمانوں میں بھی لوگ نیچے کوئی نہ کوئی, یعنی آپ سمجھ لیں چھوٹے والی نکر وغیرہ اس طرح کی چیزیں یوز ہوتی تھیں. یہ تعویل اس کی یہی کی جائے گی, یہ نہیں ہوگی کہ بالکل وہ تھا, ایسا نہیں ہے. آج کے دور میں اگر عالم دین بننا ہو تو کس مدرسے سے بن, جس مرضی مدرسے سے بنے, ایک بس رول یاد رکھیں, جہاں بھی پڑھنے جائیں وہاں جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اسے فالو کریں, اور جو کتابوں سے ہٹ کے بتا رہے ہیں اسے چھوڑ دیں, اور سوال نہ کریں اگر آپ نے ڈگری لینی ہے.
سوال کریں گے تو پھر ڈگری بھی کوئی نہیں چلے. ہاں چپ کر کے اپنا وقت گزاریں اور جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کر لیں. باقی اگر آپ کہیں کہ آئیڈیل تو وہ کوئی بھی نہیں ہے جی, سیدھی سی بات ہے. کالے جادو کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ جادو تو ہے نا جی, جس پر کالا جادو ہوتا ہے اس کے فرشتے حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں فرشتے تو حفاظت کرتے ہیں روحانی طور پہ بھی, جسمانی طور پہ بھی, لیکن پھر بھی انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح لا علاج بیماریاں ہیں اس طرح روحانی طور پر بھی یہ لا علاج بیماریاں موجود ہیں نا. بعض اوقات تو علاج ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اسی میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. جس طرح کینسر بھی تو فرسٹ اسٹیج پہ پہنچ جائے تو علاج نہیں ہوتا. بہرحال کوئی عامل جو اہل توحید میں سے ہو, شرکی الفاظ نہ بولتا ہو, آپ اس کے پاس جائیں. یہ جو وظائف ہیں یہ اس وقت تک علاج ہے جب تک کہ آپ کے اوپر جادو ہو نہ جائے. اپنی غلطیوں کی وجہ سے, نماز چھوڑنے کی وجہ سے, اپنے روحانی معاملات میں کمزوری کی وجہ سے انسان کے اوپر ایسی چیزوں کا حملہ ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزخرف میں کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ان پر ہم شیاطین مسلط کر دیتے ہیں, وہ ان کے قریبی ساتھی پھر بن جاتے ہیں. اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے یہ دور ہوتے ہیں. دنیا میں بھی ایک کیوریٹیو علاج ہوتا ہے اور ایک پریونٹیو علاج ہوتا ہے. پریونٹیو علاج یہ ویکسین ہے کہ بیماری سے پہلے لگا لیں, لیکن جب بیماری ہو جائے پھر علاج نہیں. پھر کیوریٹیو علاج ہوتا ہے. تو یہ جتنے اذکار ہیں یہ پریونٹیو علاج ہے. لیکن جب کوئی بیماری کسی کو ہو جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے تو پھر اس کے لیے پھر کیوریٹیو علاج کیا جائے گا. جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں آپ ان کے پاس جائیں, اپنے وظائف بھی جاری رکھیں. نبی علیہ السلام پہ جو جادو ہوا وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. اس کے بعد کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ خلفائے راشدین کے اوپر کوئی جادو ہوا ہو. ورنہ جس طریقے سے اس وقت جادو عروج پہ تھا یہودیوں کے ہاں, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم بھی لے لیا تھا عیسائیوں سے, تو اس وقت تو کتنے لوگوں نے کوششیں بھی کی ہوں گی لیکن کوئی جادو کامیاب تو نہیں ہوا ان کا. یہ بابوں کا لفظ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ بعد والوں نے ڈرامے کر کے کتابیں تبدیل کر دی ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ جھوٹ بول کر ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کے جو کسٹوڈین ہے نا وہ یہ مان لینا اگر, تو ہمارا ان سے جھگڑا ختم ہو جائے گا. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا مقدمہ خود لڑیں تو ایسا نہیں ہوگا. ہم صرف ان ہستیوں کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں جن کے پیچھے اللہ رسول کھڑے ہیں. مثلا پوری دنیا کے عیسائی حضرت عیسیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں نا, ہم حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کرتے, نہ ان کی طرف غلط بات کو منسوب کرتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے. لیکن یہ جن بابوں کی عزتیں کلیم کر رہے ہیں ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں کھڑا, وہ تو انہوں نے کلیم کیے ہیں. جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ چند نام ہے جو تم نے رکھ لیے, میں پھر الٹا ان کے بارے میں ہمیں اتنی چیزیں ملتی ہیں ان کی کتابوں کی وجہ سے جو کہ تعارف بھی ہیں ان کا, اس کے بعد ان کے بارے میں اس نے ظن قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم کبھی بے احترامی نہیں کرتے. میں نے کبھی کسی بابے پہ لعنت نہیں بھیجی. میں ہمیشہ جب کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے 1 ٹن اس نے ظن رکھ لیتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا. لیکن یہ جو ہم بار بار بولتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو آپ دیکھیں وہ کسی جملے کے اینڈ پہ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے نا, پیچھے کو بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ میں کمپیئر کروا رہا ہوتا ہوں کہ قرآن و سنت میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور آپ بابوں کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہو. یعنی بخاری مسلم میں تو یہ ہے کہ اسامہ ابن زید جو ہیں وہ ایک بندے کو قتل کر دیتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, اور وہ تو نہیں آگے سے کہتے میں نے دل چیر لیا, یہ کہتے ہیں بابوں کو دلوں کا حال پتہ چل جاتا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب صحابہ اور اہل بیت کے مقابلے پہ آپ تو شاہی کوئی نہیں, تو میں برا مانوں گا؟ آپ مانیں گے کیا اس بات پہ؟ تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو خود ہی تو بتاتے ہیں کہ جی حضرت واشی کے گھوڑے کی خاک بھی اگر ان کے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھ جائے کوئی غوث قطب ابدال اس کو پہنچ نہیں سکتا. اسی بات کو جب ہم کہتے ہیں یہ تو گھوڑے سے بھی نیچے لے گئے ہوئے ہیں ان کو, ہم تو کہہ رہے ہیں صحابہ کے مقابلے میں باب شاہ کوئی نہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ گھوڑے کی خاک کے مقابلے میں باب شاہ کوئی نہیں. بات یہ بھی وہی کر رہے ہیں. تو ذرا تھوڑا غور کریں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. غصہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں. آج کے دور میں اگر کوئی امام مہدی کا دعویٰ کرے تو وہ حدیث پر بھی کافی عبور رکھتا ہے, تو ہم کیا کریں؟ ایک کیڑا امام مہدی ہے حدیث پہ عبور رکھتا ہے, ہاں اس کے دعویٰ کرنے سے کوئی ہو جائے گا میرے بھائی؟ قرآن و سنت میں ابھی تک تو بے شمار مہدی قتل ہو چکے ہیں, تو وہ اگر کسی نے دعویٰ کیا تو تحریک لبیک والوں کو بتا دیں. بھائی جان یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, صاف اور سکر کا کیا مطلب ہے؟ صاف کہتے ہیں جان, یہ صاف جو ہے یہ سین والا نہیں ہے. سین والا صاف جو ہے نا وہ ہوتا ہے بھول, ایک ہوتا ہے سواد والا صاف, وہ ہوتا ہے جان بوجھ کر انٹینشنلی کوئی عمل کرنا. وہ سواد والا صاف ہے جو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا, اس سے سلسلہ جنیدیہ کا وہ ثابت کیا. یعنی ہوش میں ہوتے ہوئے کوئی غلط کام کرنا وہ حالت صاحب ہوتی ہے, اور جو بغیر ہوش کے انسان مدہوشی میں کوئی عمل کرے تو اسے وہ کہتے ہیں سکر کی حالت ہے. یہ اس کا مطلب ہے, یہ میں نے کافی دفعہ بتایا.
غلاف کعبہ کو غسل دینا، غلاف کعبہ کو تو غسل نہیں دیتے، غلاف کعبہ تو چینج ہوتا ہے، خانہ کعبہ کو غسل دیتے ہیں، کیا سنت یا فرض ہے؟ نہیں، سنت فرض نہیں ہے، لیکن مسجد کی صفائی کا تو حکم ہے نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ کو صاف رکھو، نبیوں کو حکم دیا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ تو اس کانٹیکسٹ میں مسجد نبوی شریف کی بھی صفائی ہوتی ہے، بیت الحرام کی بھی صفائی ہوتی ہے، خانہ کعبہ شریف کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو غلاف چڑھتے ہیں نا سونے والے، اس کے تو میں خلاف ہوں، یہ تو فضول خرچی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی غلاف نہ خلفائے راشدین نے چڑھایا، سادہ غلاف ضرور چڑھتا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے پہلے بھی چڑھتا تھا، وہ کنٹینیو ہوا۔ اتنا مہنگا اس پہ کہ اس پہ سونا چڑھانا اور اتنی زیادہ رقم اس کے اوپر لگا دینا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ باقی غسل تو دینا پڑے گا، صفائی تو کرنی پڑے گی نا، صفائی ستھرائی تو ضروری ہے میرے بھائی۔ میرے ساتھ غیر مسلم کام کرتے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں؟ جی کھا سکتے ہیں۔ جو قرآن میں ہے نا وہ ذبیحہ کے بارے میں کہ صرف اہل کتاب کا اللہ کے نام کا حلال ہے، یعنی جب وہ ذبح کر کے لائیں۔ ویسے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں، چاہے آپ اہل کتاب کے ساتھ کھائیں یا بت پرستوں کے ساتھ کھائیں، وہ جو کھائی جا رہی چیز ہے نا وہ حلال ہونی چاہیے۔ اس میں بھی اگر کوئی غیر مسلم یہودی اور عیسائی ہے اور وہ اللہ کے نام کا ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا، بشرطے کہ اللہ کے نام کا ہو۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ 5 دفعہ چاک ہوا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہم نے جو بخاری مسلم میں پڑھا ہے وہ تو 2 موقع ہیں، ایک دفعہ چھوٹی عمر میں ہوا تھا جب سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس نبی علیہ السلام تھے بمشکل، اس وقت آپ کی عمر 10-12 سال تھی، اور ایک ایونٹ رپورٹ ہوا ہے جب آپ کو معراج پہ لے کے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں سیرت کی کتابوں میں ہے تو میرے علم میں نہیں۔ 2 دفعہ ہو گیا تو مطلب اصل میں تو یہ واقعہ ثابت ہے۔ جو جمعے کا عربی خطبہ ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، جی ثابت ہے، یہ جو میں پڑھتا ہوں صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تو یہ پڑھتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں وہ خطبہ موجود ہے جو میں نے بیان کیا، نبی علیہ السلام نے جو ترغیب دلائی تھی غریب اصحاب کے اوپر خرچ کرنے کی، اس میں نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیات پڑھی۔ ایک جامع ترمذی میں بھی آتا ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے، البانی صاحب اسے حسن کہتے ہیں، بعض اسے ضعیف کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ سارا خطبہ ہے جس میں سورہ آل عمران کی آیات ہے، سورہ الاحزاب کی آیت ہے، سورۃ الحشر کی آیات ہیں، وہ موجود ہیں، خطبے موجود ہیں۔ جو ضماد آیا تھا، ضماد عربی میں، اس کے سامنے آپ نے وہ پڑھا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تو وہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ عربی خطبہ میں خلفائے راشدین کے فوراً بعد حضرت امیر معاویہ پر سلام بھیجا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں بھیجا جاتا ہے، ہم نے تو آج تک کسی کو اتنی جرأت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خلفائے راشدین کے بعد حسن و حسین پہ بھیجا جاتا ہے، اہل البیت پہ بھیجا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں یہ سنا، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سن لی، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، آپ نے شروع کر دیا ہو ہماری وجہ سے۔ ایک عام بندہ آپ کی اس دعوت حق کو کس طرح، یہ میری نہیں ہے، رسول اللہ کی دعوت حق ہے، علی بھائی جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری طاقت میری سپیکنگ پاور نہیں ہے، سپیکنگ پاور ڈاکٹر طاہر القادری سے زیادہ کس کی ہے مجھے بتائیں؟ اللہ نے ان کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں، عربی ان کی کتنی فلوئنٹ ہے، انگلش کتنی وہ پیاری بولتے ہیں، اردو کے الفاظ کا چناؤ ان کا غیر معمولی ہے، لیکن آج ان کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ جب آپ بونگیاں ماریں گے قرآن و سنت کے مقابلے پہ تو وہ پکڑی جائیں گی۔ طارق جمیل صاحب کتنی سپیکنگ پاور ہے، آج ان کی کہانیوں کی وجہ سے میمز بن رہی ہیں۔ نہ سپیکنگ پاور کچھ کرتی ہے، صرف سپیکنگ پاور، لیکن سپیکنگ پاور کی ایک اپنی ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ بعض جو بیانات ہیں وہ سار کا سا اثر رکھتے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ آپ کے پاس مواد اتھینٹک ہونا چاہیے، آپ قرآن و سنت سے دلائل پیش کریں، اور اس کی میں نے ٹیکٹکس آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ لوگوں کی نیچر کے مطابق ان کے سامنے دعوت رکھیں گے اور پھر آگے معاملات چلیں گے۔ اگر آپ کنفرنٹریشن سے سٹارٹ کریں گے نا پھر معاملات ہو جائیں گے خراب۔ میں کیوں 1 to 1 بیٹھنے سے یعنی اس کو برا سمجھتا ہوں، یہ وہ کراچی کے مفتی والا تو میں نے ایک مجبوراً مطلب ایک ہائپ کریٹ تھی اس کی وجہ سے کیا کہ چلو آج اس کی چلو ایک بندے کو ایگزامپل بنا دیں گے، کیونکہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ 1 to 1 کرنے میں جب کوئی اگلا بندہ کسی اصول مبادی میں، میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جب آپ کسی اصول مبادی پہ کھڑے نہ ہو اور صرف یعنی آپ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے پھر میں معذرت کر لیتا ہوں۔ یہ چٹیں بھی میں اس لیے لکھواتا ہوں، کسی نے سوال کرنا مجھ سے کر لو 1 to 1 کا کیوں؟ اچھا پھر وہ آپ کہیں گے مجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے تو قرآن میں اس سے بھی آگے کا حکم ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہلوں سے واسطہ پڑے تو تم نے
سلام کہہ کے کہنا یار جاؤ اپنا اپنا کام کرو کہ یہیں اور جاؤ. قرآن تو کہتا ہے اس سے بات بھی نہیں کرنی. کیوں؟ اس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے بہیو کرتا ہے نا تو آپ کے بھی اخلاقیات میں فرق پڑ سکتا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا ہے. حضرت بکر نے نہیں تھپڑ مار دیا تھا ایک یہودی کو, حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کی پٹائی نہیں کر دی تھی. ہو جاتا ہے. اور پھر وہ حضور کی موجودگی میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت بکر نے کیا کہہ دیا کہ جاؤ لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو. اب میں تو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہو اور میں یہ جملے اپنی زبان کے اوپر لے کے آؤں, لیکن اس سچویشن کو کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق, مطلب وہ جملہ اس نے بڑا سخت بول دیا تھا. اس نے کہا تھا محمد یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا, یہ جب تمہارے پہ برا وقت آئے گا نا تمہیں چھوڑ جائیں گے. اس نے رسول اللہ کی کوئی ایسے توہین نہیں کی تھی, حضور کے ساتھیوں کو برا کہا تھا. اس پہ حضرت ابوبکر کو غصہ آیا کہ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو جا کے, جو تمہارا کام ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے نبی کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یار حضرت ابوبکر سے نرم کو بندہ ہے, لیکن کیا یہ ان کی پوری زندگی کے اخلاقیات میں ایک واقعے کو اٹھانا اور یہ کہنا کہ وہ اتنے بد اخلاق تھے کہ اتنی ولگر گفتگو کرتے تھے تو کتنی بڑی زیادتی والی بات ہے. وہ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں. میں اسی لیے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں میرا کسی کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو. ظاہر میں ایک ایکسٹروورٹ ہوں, حضرت عمر کی طرح میری طبیعت میں سختی ہے, ان سے خیر کام ہے, وہ تو تلوار نکالتے تھے, یا رسول اللہ اجازت ہے. اب مجھے بتائیں کیا یہ اخلاقیات ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں ایک بندہ تلوار کو ہاتھ ڈالے اور کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ بھئی اگر حضور نے اجازت دینی ہے تو حضور خود کام اسائن کریں گے نا. لیکن نبی علیہ السلام بھی ٹالریٹ کرتے تھے اس وجہ سے کہ حضور کو پتا تھا ان کی طبیعت میں یہ مسئلہ ہے. وہ اپنی کوئی شخص اپنے اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتا, ایک خاص لیول تک کنٹرول کر سکتا ہے. صلح حدیبیہ پہ جو بخاری میں الفاظ ہیں, یا رسول اللہ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ کتنی تکرار کرنے کے بعد تو یا رسول اللہ پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے ساری باتیں سن کے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں. یہاں بھی تسلی نہیں, پھر حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے. پھر حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ کیا کر رہے ہو, اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی پچھتاتا تھا میں نے جو جرت کی حضور کے اوپر. ہر بندے کی عادت ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اس لیے اپنے حالات و واقعات کو ہر بندہ سمجھتا ہے. لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا کہ جن ٹاپکس پہ میں بول رہا ہوں اور جس لیول کی گمراہی اس وقت امت میں پھیلی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر کے دور میں چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ کے اوپر صرف ویڈیو کلپ آنے تھے؟ کیا ہونا تھا؟ تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں, اگر آپ نے اللہ کو جان دینی ہے, میں حضرت عمر سے زیادہ سخت ہوں یا نرم ہوں؟ بہت نرم ہوں. میں اپنی زبان سے اظہار کر کے علمی اختلاف کر دیتا ہوں. تو وہاں جب بات جاتی تو وہ پھر وہ کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں. ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں کہ انہوں نے حج تمتع کیا, اور تم مجھے کہتے ہو کہ عمر نے پابندی لگائی تھی, تم پہ تو آسمان سے پتھر برسنے چاہیے. اصولاً تو مجھے یہ ہونا چاہیے کہ میں اہل حدیثوں کو کہوں کہ تم 2812 کا انکار کرتے ہو میرے شام کو بچانے کے لیے, اور ابن عباس نے تو حضرت عمر کے دفاع میں صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ تم پہ پتھر برسنے چاہیے کہ تم عمر کے دفاع میں حدیثوں کا انکار کر رہے ہو. تو مجھے اہل حدیثوں کہنا چاہیے تم پہ آسمان سے پتھر برسنے چاہیے کہ تم میرے شام کے دفاع پہ حدیثوں کی بات کر رہے ہو. لیکن میں یہ نہیں کہتا, آج تک کبھی سنا نہیں. تو میں الحمدللہ بہت نرم ہوں, لیکن میں 1-to-1 انٹریکشن میں ظاہر میرے اندر بھی ایمان ہے, سب کچھ ہے, اس لیے پھر میں معذرت کر لیتا ہوں بھائی لکھ کے کرو, مانتے ہو مانو, نہیں مانتے تو نہ جاؤ. قرآن میں جیسا ذکر ہے وما علینا الا البلاغ لکم دینکم ولی دین. مجھے منوائے نہ, مجھے منوانا ہے آپ نے قرآن و حدیث پیش کریں. قرآن لاجکس پہ جائیں گے تو پھر لاجک اگینسٹ پھر لاجک کھڑی ہوگی, نہیں, قرآن و سنت سے دین ثابت ہوتا ہے. تو یہ میری دعوت نہیں میرے بھائی, یہ اللہ رسول کی دعوت ہے. بس اگر رکوع میں نماز شامل ہو تو کیا حرکت مل جائے گی. امت کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے, صرف امام بخاری کا تفرد ہے, اور امام بخاری بھی اس مسئلے میں جو موقف رکھتے ہیں وہ امام کے پیچھے فاتحہ میں بھی اس کے قائل ہیں کہ سختوں میں پڑھی جائے. انہوں نے جز القراء کا آغاز اس سے کیا کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور حدیث کہتی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. وہ کہتے ہیں اس میں تطبیق یہ ہے کہ امام سختوں میں امام کے مقتدی پڑھیں گے, جس طرح اہل حدیث ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. اس کو امام بخاری ٹھیک نہیں سمجھتے. لے گیا رکوع والا مسئلہ. امام بخاری فاتحہ کے معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ رکوع میں رکعت نہیں ملتی, جبکہ ان کے علاوہ پوری امت کا یہی موقف ہے کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے, اس لیے کہ وہ اللہ نے ایکسیپشن دی ہے کہ اگر کوئی رکوع میں آ کے مل جاتا ہے تو اس کا قیام بھی اور فاتحہ بھی معاف ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے طور پر. یہی موقف امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, ایون شیعہ کے ہاں بھی یہی موقف پایا جاتا ہے.
کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. علماء عرب سب کے سب اسی کے قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. تو اگر کوئی چیز کی تسلی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، ایک رکعت اور ملا لے، امت کی اکثریت تھی. اور اس پہ حضرت ابن مسعود کی حدیث بھی موجود ہے، مولا علی کا واقعہ جس میں حضرت زبیر کو ان کے سپاہی نے قتل کیا. آپ نے فرمایا کہ مولا علی نے اس سپاہی کو جہنم کی بشارت دی. کیا غیر نبی جہنم یا جنت کی بشارت کرنے کا مجاز ہے؟ کریٹیکل سوال ہے. جہنم کی بشارت بعد میں پوری بھی تو ہوگی، وہ خارجی ہو گیا تھا، تو خارجیوں کے لیے تو جہنم کی بشارت ہے. مسند احمد میں حدیث ہے جہنم کے کتے ہیں خوارج، تو وہ ابن جرموز خارجی بعد میں ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ بات بتائی ہو، خود سے انہوں نے یہ بات نہیں کی ہوگی. وہاں پہ تو بس اتنا ہی ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت سناتا ہوں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے. تو وہ بعد میں خیر خارجی ہو کے مرا. تو عین ممکن ہے کہ مولا علی نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، انہیں نبی علیہ السلام نے بتایا ہو، اور عین ممکن ہے کہ آپ کا اجتہاد ہو. وہ صحیح بھی ہو سکتا تھا، غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ صحیح ہو چکا ہے، کیونکہ وہ خارجیوں میں شامل ہو کے حضرت علی کے خلاف وہ بعد میں لڑا ہے، اور خارجیوں کے لیے تو جہنم کی بشارت ہے. علی بھائی، سعودیہ میں لوگ خدمت کے لیے جاتے ہیں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں. میرا بھی یہ دیکھنے کے بعد شوق پیدا کیا مجھے سب کچھ چھوڑ کے. تو میرے بھائی آپ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ سب کچھ چھوڑ کے جب چلے جائیں گے تو خدمت کرنے سے تو کچھ نہیں ہونا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین عرب نے حرمین کے اندر جو لوگوں کو پانی پلانا اور خدمت کو یہ اللہ رسول پر ایمان لانے کے برابر سمجھ لیے. اصل چیز یہ کہ دین کی خدمت کرنی ہے تو وہ بہت لوگ اویلیبل ہیں صفائی ستھرائی کے لیے. اس سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ یہاں لوگوں کی توحید خراب ہے، وہ ٹھیک کریں. لوگوں کا ختم نبوت کا عقیدہ خراب ہے، وہ ٹھیک کریں. دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. وقت قیام ہے، یہ آپ کدھر چلیں گے؟ نیوٹرل نہ ہو. علی بھائی، سورہ رحمان میں آتا ہے جنت میں ایسی بیوی ملیں گی جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا نہ چھوا ہوگا. یعنی وہ ایسی وہ حوریں جنہیں نہ کسی جن اور انسان نے. یہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ تارج میر صاحب سے پوچھیں. میں تو جب تک دیکھ نہیں لیتا بتا نہیں سکتا. ہمارا تو غیب پہ ایمان ہے. جس مسجد میں امام سکتے نہیں کرتا تو کیا اس کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی ضروری ہے؟ نہیں جی، جاری نمازوں میں سن لینا کافی ہے. امت کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے. میں نے اس کے اوپر مسلم کی واضح حدیث ہے، جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کو، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ ولضالین کہے تم آمین کہو. یہ واضح حدیث ہے مسلم شریف کی جس میں قرات سورہ فاتحہ کو کہا گیا، اور حضور نے حکم فرمایا کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ. خاموشی سے سنیں. اگر وقفہ کرتا ہے ٹھیک، ادروائز جاری نمازوں میں سن لینا پڑھنے کے ایکویلنٹ ہے. ہاں سرن نمازیں جس طرح زور اثر ہے، زیادہ تر تو رکھتے ہیں سرن ہی ہے نا. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، ان میں سے صرف 6 جاری ہیں، 11 جو ہیں وہ تو سرن ہے. عشاء کی آخری 2، مغرب کی آخری رکعت، عصر کی ساری 4 کی 4، زور ساری 4 کی 4، وہ سرن ہے، تو اس میں آپ پڑھیں. ایک متعلقہ عورت کے 2 بچے ہیں، اس کے نئے شوہر نے ان بچوں کو اپنا نام دیا ہے. غلط ہے جی، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، باپ کا نام نہیں بدل سکتے. ولدیت کی بجائے آپ اس کا وہ رکھیں نام سرپرست کے خانے میں ڈلوائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت علی نے ایک صحیفہ نکالا اپنی تلوار کی نیام سے، اس میں لکھا تھا جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ بڑا سخت معاملہ ہے میرے بھائی. والد کی وفات کے بعد اس کا کاروبار سے آمدن پر وارث کا کیا حکم لگے گا؟ جو بیٹا کاروبار چلا رہا ہے وہ جیسے چاہے اس کو استعمال میں لائے. دیکھیں اس کی آپ پہلے تو وہ جو کاروبار ہے نا جی، اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں، اس حساب سے ظاہر ہے پھر آپ کو ڈیوائڈ تو کرنا ہوگا. مثلا اگر وہ دکان تھی تو اس دکان میں جتنا سامان رکھا ہوا ہے اس کی جو ورتھ ہے وہ وراثت ہے، اس اعتبار سے ریشو پروپورشن سے آپ کو تقسیم تو کرنی ہوگی. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم 4 بھائی ہیں، ایک مکان ہے، کیسے تقسیم کریں؟ آپ ذرا بتا دیں کہ کون سا کمرہ کون سا لیں. یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا بھائی. وہ مکان آپ کو لیکویڈیٹ کرنا پڑے گا، اس کو بیچیں گے، رقم حاصل کریں گے، پھر کیلکولیشن ہوگی. اس طرح تو دنیا میں کوئی کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتا کہ کس کو کس پورشن میں رکھیں. یہ پاسبل نہیں ہے میرے بھائی. مارٹگیج حلال ہے یا حرام؟ مارٹگیج اگر اسلامک بینکنگ کے تھرو ہو تو بالکل حلال ہے، قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے، میری ویڈیو ریکارڈ ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ سودی بینکاری سارے کر رہے ہیں جن سے آپ یہ معاملات کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو قسطیں وہ طے کی ہوتی ہیں وہ ڈالر کے ریٹ کے اوپر، یا وہ جو ان کا اپنا سود کا جو ریٹ انٹرسٹ کا اوپر نیچے ہوتا ہے، اس کے بعد قسطوں پہ بھی فرق پڑتا ہے. فکسڈ والی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے پھر ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی آپ وہ کاروبار جو ہے وہ کر رہے ہیں سودی بینکاری میں. اسلامک بینک میں بینک جو ہے وہ آپ کا پیسہ لے کر کاروبار میں لگا کے اس سے نفع حاصل کرتا ہے. سودی بینکاری میں بینک آپ کا پیسہ لے کر فیکٹریوں کو سودی قرضہ دیتا ہے. اسلامک بینک والے کبھی بھی کسی فیکٹری کو سودی قرضہ نہیں دیتے، وہ فیکٹری میں اپنے یونٹ لگاتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کی آمدن وہ 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد ڈیوائڈ کر کے آپ کو دیتے ہیں ڈیویڈنڈ کی شکل. غزوہ بدر کی اصل وجہ کیا تھی؟
غزوہ بدر کی اصل وجہ ہے عذاب استیصال کفار مکہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوم فرقان بنایا گیا. غزوہ بدر تو حادثاتی طور پہ ہوئی تھی, پلان کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الانفال کے اندر یہ پوری تفصیلات بتائی ہیں. یہ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے, راستے میں اللہ نے کہا کہ نہیں میں ٹکراؤ کرواؤں گا, ورنہ یار کوئی اتنے لگے لتھے تو نہیں سن مسلمان کہ 8 تلواراں 3 گھوڑے, اس طرح تو نہیں. 300 بندہ نکلا ہے, تلوار تو ہر بندے کے پاس ہوتی تھی. یہاں تو خیر آپ چکے حفیظ جلندری کے کلام میں بھی اور ہمارے جمعے کے خطبوں میں بھی چل رہا ہے کہ جی مسلمان بالکل یہ تھے, لیکن وہ انہوں نے وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ چھڑیاں لے کے نکلے تھے. نہیں, وہ ایک نہتے قافلے کے لیے نکلے تھے. ابو سفیان کے راستے میں بھی قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ نہیں ہم آپ کو ٹکروائیں گے اور 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کریں گے, اس کو یوم الفرقان بنائیں گے, اللہ کی غیبی مدد آئے گی. وہ غیبی مدد کیا آئی؟ وہ غزوہ بدر آج تک شعروں کی شکل میں چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ صرف دعاؤں پہ چل رہے ہیں. اور اسی سورہ انفال میں ہے کہ اپنے ساز و سامان تیار رکھو کافروں کے اگینسٹ, پلے ہوئے گھوڑے اور باقی چیزیں وہ سارے لوگ بھول گئے اور بس اس پہ ہی آگے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال جائے. اسی کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہوئی ہے. اس وقت جدید جو اسلحہ تھا وہ یہ مینج نہیں کر سکے, یہ اس چکر میں پڑ گئے کہ اس میں فلانے کی چربی ڈلتی ہے, اس میں فلانے کی چربی ڈلتی ہے, کر لو چربی, اگلا نے چربی لا کے رکھ چھڑی توڑی. تو غزوہ بدر سورہ توبہ میں آیت نمبر 14 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا. غزوہ بدر قتال جو ہے یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے. آپ کے مخالفین پر جو عذاب اگلے انبیاء کے مخالفین پر چنگھاڑ کی شکل میں, آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں, سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں آتا تھا, نبی الاسلام کے کیس میں وہ کفار کی اوپر عذاب صحابہ کی تلواروں کے ذریعے آیا. جس طرح کہ آپ کا معجزہ بھی ڈیفرنٹ ہے, اگلے نبیوں کے معجزے ڈیفرنٹ تھے, ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے. نور من نور اللہ کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. صرف نور کہیں تو ٹھیک ہے, نور ہدایت بھی ٹھیک ہے, وہ سراج منیرہ کہا گیا ہے نبی الاسلام کو, تو وہ تو ہم مانتے ہیں. اسلام کی جو پہلی تفسیر لکھی گئی اہل سنت کے ہاں, تفسیر تبری ابن جریر جس سے ابن کثیر نے سارا کچھ کیا, انہوں نے جو آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, سورہ المائدہ کی جو آیت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی الاسلام کی ذات ہے. ٹھیک ہے, بالکل ہے, ہم تو بخاری مسلم کو بھی نور مانتے ہیں, صحابہ کے اقوال کو بھی نور مانتے ہیں, لیکن ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان تھے, یہ یاد رکھیں, اسپیشی کے طور پہ آپ انسان تھے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا علم بالکل حاصل کریں, نہیں نوکری کے والے سے گائیڈ کرتے کیونکہ اس میں سود ہوتا ہے. اور میرے بھائی ڈائریکٹلی جو سودی کام ہے جس میں آپ لوگوں کو سود کے لیے ابھاریں, سودی قرضے دیں, سود کو پروموٹ کریں, وہ ہے. باقی جو کہیں آڈٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کسی فیکٹری کا یا کسی بینک کا, وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. وہ جو حدیثیں لے کے آتے ہیں نا سود لکھنے والے پر, اور وہ ہے جو دلالی کر رہا ہوتا ہے سود کی, دونوں پارٹیوں کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آتا ہے. اب ایک بینک کے باہر سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے اس کی کمائی حرام ہو گئی ہے. بینک کے بھی سارے سورس آف انکم حرام نہیں ہے سوائے سودی کام کے. باقی لاکرز کی کمائی, آپ کے اکاؤنٹ کی حفاظت کرنا, بجلی کے بل, گیس کے بل جمع کرنا, آپ کے بل تو حلال طریقے سے جمع ہو رہے ہیں, جو تنخواہ لے رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. ذرا اپنی بھی عقل استعمال کریں, اتنا بھی معاملہ نہیں ہے, صرف ایک پورشن سے میں اختلاف ہے اور وہ بھی اسلامک بینکنگ میں کافی حد تک ایڈریس ہو چکا ہے. اہل تشیع میں جو باب متع کو جائز کہتے ہیں ان بابوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ غلط ہے جی, چاہے شیعہ کا نکاح متع ہو یا اہل سنت کا نکاح مسیار, دونوں غلط ہے بالکل. نکاح متع تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے, میری اس پہ پوری تفصیلی ویڈیو ہے. گزارش ہے آپ حق سچ کی تبلیغ کر رہے ہیں تو پھر اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ اپنا دروازہ کھلا رکھیں. کیا علمی کتابی بابے بھی اپنے دروازوں پہ اتنے سخت پیرے؟ اچھا یہ جو پیرے والا معاملہ ہے نا میرے بھائی, سیکیورٹی ایشوز والا, نبی الاسلام بھی سیکیورٹی رکھتے تھے, لیکن جب قرآن میں آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس, پھر آپ نے اپنا پہرے دار ہٹا لیا تھا. لیکن یہ حکم عام نہیں ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی رکھیں گے. نبی الاسلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی تھی تو اس وجہ تو یہ وہ اس وجہ سے آپ کو 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے. اور صرف آپ یہ نہ سمجھیں یہ تلاشی صرف میرے لیے ہو رہی ہوتی ہے, آپ لوگ بھی تو سٹیک پہ بیٹھے ہوئے نا. آپ کو پتا ہے ہمیں نہ ہندوؤں سے خطرہ ہے نہ عیسائیوں سے, ہمیں تو عاشقان رسول سے خطرہ ہے. ہاں ایک تو طریقہ ہے میں غامدی صاحب کی طرح, ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح یا کسی اور کی طرح کسی دوسرے ملک میں جا کے بیٹھ جاؤں. دوسرا یہ کہ میں ادھر رہ کے اس سسٹم کا حصہ بنوں. اگر میں یہ کام مطلب نہیں کر, جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام باہر رہ کے اگر میں کرتا ہوں نا, تو میں آپ کو کیسے دلیری دے سکتا ہوں؟ کہیں گے آپ تو باہر بیٹھے ہیں نا, تاں سانو آتا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں غامدی صاحب نہیں کہہ سکتے بابے تے شاہی کوئی نہیں, میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہاں بیٹھ کے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں.
یہاں بیٹھ کے کہنا مشکل ہے. باقی سیکورٹی اس وجہ سے کی ہوئی ہوتی ہے, وہ آپ کو کوئی تکلیف دینا مقصد نہیں ہوتا. اور وہ بھی میں بتاؤں, اگر وہ 2 ایونٹ نہ ہوتے تو یہ پہلے تو اس طرح ہی ہوتا تھا نا, چلتا رہا کام. جب کام ڈھلا ہے, جس طرح جب کام ڈھلا ہے تو 5B آ گیا. کہتے پہلے کیوں نہیں آیا؟ جی پہلے کوئی کہتا ہی نہیں تھا سیاست معاویہ زندہ باد. پہلے تو لوگ کہتے تھے خلافت راشدہ حق چار یار. ہاں, جب سیاست معاویہ زندہ باد آئے گا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یار, ایک وقت میں نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اور تم جو ہے وہ نہیں, وہ بعد کی سیاست معاویہ زندہ باد. ٹھیک ہے, حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی وہ بتاؤ, جرت کرو. ارے خاموش ہو جاؤ. وہی بات ہے, پہلے خلیفہ راشد کے مخالفین مرتد, دوسرے کے مخالفین کافر رومنز اور پرشین, تیسرے کے بلوائی باغی, چوتھے تھے رضی اللہ عنہ. چوتھے باری سارے رول بھول گئے, انہوں حدیث نہیں یاد رہی, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, سب کچھ بول دیا. حالانکہ چوتھے کے بارے میں تو حدیثیں تھیں, جنگ جمل کے اوپر الگ سے حدیثیں, جنگ صفین پہ الگ سے حدیثیں, اور جنگ نہروان پہ الگ سے حدیثیں. نبی علیہ السلام کو پتا تھا چوتھے میں انہوں نے پنڈی پانی ہے, میں علی نو کلین چٹ دے جاواں. ہاں ٹھیک ہے, ہوں تانوں نہیں کسی نے دسی. بیٹے کی پیدائش کے لیے بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام قرآن میں لکھ کر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بیٹا ہو. اس طرح کرنے سے تو میرے بھائی بیٹا نہیں ہوگا. بیٹے کی دعا مانگنا برا نہیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے حضرت زکریا نے دعا مانگی ہے, قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. لیکن اس طرح کے ٹوٹکے کرنا, یہ تو اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. اگر ہو بھی گیا تو اس وجہ سے نہیں ہوا. جب موت سامنے آ جائے تو اس وقت کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, مگر حضرت ابو طالب کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کا کیوں کہا گیا؟ دیکھیں جنرل رول تو یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, باقی اسپیشل پروٹوکول رسول اللہ کو حاصل ہے. یہ صرف حضرت ابو طالب کا مسئلہ نہیں ہے. مسند احمد میں حدیث ہے جو ایک یہودی لڑکا تھا جس کی موت کا وقت قریب آیا اور حضور کے سرانے چلے گئے اور کہا ایک دفعہ بس کہہ دے, کلمہ پڑھ دے. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا تھا کہ باپ ناراض ہو جائے گا مرتے مرتے. الٹیمیٹلی اس کے باپ نے بھی کہہ دیا کہ جو تیری مرضی, اور حضور کی بات مان لے. خود نہیں وہ مسلمان ہوا, لیکن وہ لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. نبی اسلام بڑے خوش ہوئے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا. نبی جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس وقت کچھ اسپیشل پروٹوکول بھی ہوتے ہیں, اس کو جنرل رول کے طور پہ آپ نہیں لیتے. وہ اللہ تعالیٰ کسی کو پروٹوکول دے دے, وہ اللہ کی مرضی ہے. گنبد حرام ہے یا بدعت ہے یا شرک ہے؟ بدعت ہی ہے, ظاہر ہے بدعت ہے تو حرام ہے بالکل. شرک تو نہیں ہوگا, شرک تو اللہ کے ساتھ ہوگا نا. اللہ تو بابے سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا اپنے محبوب کے اوپر. نہیں یہ بات نہیں میرے بھائی. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں پتلی ٹانگوں والا ایک حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یہ تو حضور خود بتا رہے ہیں. جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے تو کسی نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہو جائے گا, نہیں. وہ ابراہ کے لشکر سے حفاظت ایک دفعہ ہوئی ہے, اگر دوبارہ حفاظت کوئی ہونی ہے تو وہ دجال سے ہونی ہے. ادروائز خانہ کعبے کے اندر مختلف اوقات میں مختلف بیماریاں بھی پھیلی ہیں, باقی سارے معاملات بھی ہوئے ہیں, تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. یہ کہیں اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری یا غیر کمزوری کا ذکر نہیں, دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں حجاج ابن یوسف جو سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے, وہ مسجد نبوی میں کتنا عرصہ نماز پڑھاتا رہا. کلمہ گو تھا, مسلمان تھا, لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور نبی الاسلام نے کہا بھی تھا کہ ظالم حکمران آئیں گے تو تم نے ان پہ صبر کرنا ہے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. کیونکہ نبی الاسلام کو پتا تھا کہ ہر بندے کا ایمان اس لیول کا نہیں, اور نہ یہ ہے کہ اس طریقے سے لوگ کھڑے ہوں تو ظاہر ہے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ تو اعلیٰ ترین درجہ تو ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا, لیکن یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے. اگر ایک آدمی 100 بار سورہ اخلاص پڑھے تو نماز ہو جائے گی, کیا صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں ملتا. صرف یہ ملتا ہے بخاری مسلم میں کہ ایک صحابی تھے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو نبی الاسلام کو شکایت کے طور پہ بتایا گیا, آپ نے اس کو بلایا, پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے. تو نبی الاسلام نے اس کی تحسین فرمائی. اس نے کہا مجھے یہ اچھا لگتا ہے میں اپنے رب کی تعریف بیان کروں. تو نبی الاسلام نے اس پہ ان کو خوشخبری دی. ہاں جی کیا نہیں, میں جواب تو دے لوں میرے بھائی, پورا جواب. ہاں جی مجھے سوال سمجھ آ گئی, میں کر لیتا ہوں. اچھا, تو نبی الاسلام نے اس پہ یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. باقی رہ گیا 100 بار سورہ اخلاص پڑھنا, تو نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی.
اس میں تو کوئی نہیں, وہ سورہ اخلاص ہی پڑھ رہا ہے, ایک سے زیادہ دفعہ پڑھ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن ہی پڑھ رہا ہے, اور قرآن میں اگر صورتوں کو بار بار ریپیٹ کرنے کی اصل بخاری مسلم میں ہے کہ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے, ایک سے زیادہ دفعہ پڑھیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گی نماز. اگر وہ کہتا ہے نہیں ہوگی تو دلیل اس نے پیش کرنی ہوگی. جو چیز اپنی اصل میں موجود ہے, یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھنا, چاہے آپ اس کو ریپیٹ کر کے پڑھتے ہیں, ایک سے زیادہ دفعہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی یاد رکھیں, یہ تو سورہ اخلاص تو بہت بڑی چیز ہے. جو بخاری مسلم میں آتا ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھی تھیں حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا تھا. تو کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ جتنا قیام کیا اور پھر اتنا ہی رکوع کیا. تو رکوع میں تو قرآن تو نہیں پڑھا ہوگا, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا. تو تسبیحات ہی کی ہیں نا, سورہ بقرہ جتنی تسبیحات, اگر سبحان اللہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا جا سکتا ہے تو سورہ اخلاص بھی پڑھی جا سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کیا صحابہ کرام رسول اللہ سے ثابت ہے؟ ہمارے علم میں تو بس یہ صلاۃ و تسبیح ایک ثابت ہے جس میں 300 دفعہ تسبیحات ہیں, یا جو میں نے آپ کو جو بخاری مسلم کی حدیث بتائی تو یقیناً اس میں نبی علیہ السلام نے تسبیحات ہی پڑھی ہیں. انڈرسٹوڈ ہے, یہ رکوع اور سجدے میں آپ نے تسبیحات ہی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی یہ پرچیاں ساری الحمدللہ دیکھ لیں, میں نے ختم کر دی ہیں جتنی میرے تک آئی تھی. اچھا, نیکسٹ درس کا یہ ہے کہ چونکہ اگلی دفعہ 12 ربیع الاول آ رہی ہے اور 10 محرم 12 ربیع الاول یا عید کے دن ہم نہیں کرتے, ظاہر لوگوں کے لیے ایک ٹریفک کا بھی ایشو ہوتا ہے, پھر سیکورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے سارے جلوس نکلے ہوتے ہیں, انتظامیہ کی بھی پھر ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے. اس لیے نا اگلا پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ جمعے کو, یعنی 7 اکتوبر کو. آپ کے وہ دوست جو کہتے ہیں نا جی جمعے کو ہمارا ویکینڈ ہوتا ہے, اور ان کو گھر تک پہنچاؤ اور ان کو آ گیا جی جمعہ, جی ہوں جانا جائے تو جمعے والے دن, لیکن جمعے والے دن کوشش کریں 10 سے پہلے پہنچیں, کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ میں 1 سے پہلے آپ کو 12:45 تک فارغ کروں تاکہ یہ 1:30 والی مسجد میں تصویروں کے بعد آپ نماز پڑھ سکیں جمعے کی, آسانی سے جمعے کی نماز پڑھ لیں گے. وہ پھر ہم جلدی پروگرام شروع کریں گے, جلدی ختم ہو جائے گا. یہ 2 گھنٹے پلس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہو, 2:15 بھی ہو جاتا ہے, 2:30 بھی ہو جاتا ہے. تو اگلا جو پروگرام ہے وہ میں آپ کو نا وہ دے دوں گا, سلائیڈ بھی بنا دوں گا نا. میں نے ابھی اس لیے نہیں بنائی تھی کہ وہ پھر لوگوں نے اس درس میں کنفیوز ہو جانا تھا کہ پتہ نہیں جمعے نو ہو رہا ہے, تو میں نے کہا اتوار لگاؤ. ہاں, ان سوموار نو اسی وہ پوسٹ پچھلی میری پاس پڑی ہوئی ہے پاور پوائنٹ میں, اس کی صرف تاریخ چینج کرنی ہے. تو وہ اگلا ہمارا جو درس ہے جن لوگوں نے آنا ہے ان کو بتا دیجیے گا کہ جمعے والے دن ہوگا, اتوار کو نہ آئے. یہ نہ ہو بےچارے 12 ربیع الاول میں پبلک ٹرانسپورٹ بڑی مشکل سے ملے گی, سفر کر کے آئے اور آگے اکیڈمی بند ہو. تو وہ پہلے ہی ہم نے پتا پچھلی دفعہ بھی اتنا شور مچایا تھا, الحمدللہ کوئی بھی نہیں آیا اتوار کو, حالانکہ مجھے خطرہ تھا کوئی نہ کوئی بھولا بٹکا پہنچ ہی نہ جائے, لیکن ایسا ہوا نہیں, شکر ہے, کیونکہ وہ اتنی لکیر پیٹی. میں روزانہ لائیو سیشن میں بھی اس وقت آتا تھا, تو میں نے بولا بار بار پوسٹیں بھی لگائی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے. پھر اس میں بھی میں نے اس وقت بھی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اگر 12 ربیع الاول 10 محرم یا عیدوں والے دن ایسا ایشو ہو پھر ہم اتوار کو نہیں کریں گے پروگرام. تو وہ ہم 2 دن پہلے اب جمعے کو کر لیں گے انشاءاللہ 7 اکتوبر کو, بمطابق 10 ربیع الاول اگلی انشاءاللہ ہماری نشست ہوگی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.